نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما یسنى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسقلا کان اکثر صلاته جالسا متفق علیہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضور کا سینہ و سال کچھ زیادہ ہو گیا تو جو نفل نمازیں گھر میں پڑھتے تھے اکثر بیٹھ جاتے تھے، فرض میں کبھی نہیں بیٹھے، نفل میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، جہاں تک کھڑا رہنا ممکن تھا اس میں بھی کھڑے۔ ارے پہلے اتنا کھڑے رہتے تھے کہ پائے مبارک میں بھرم آ جاتا تھا، اور ہم جو ابھی مصلی پہ نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاؤں میں بھرم زیادہ آ گیا تھا، پاؤں موڑنے کی وجہ سے تراویح میں سمجھنا بہت زیادہ قیام فرماتے تھے، بہت طویل ہوتا تھا نفل میں بھی۔ لیکن جب سینہ و سال حضور کا زیادہ ہو گیا تو کھڑے ہو کے نماز شروع تو کرتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہوتا کھڑے ہی رہتے تھے، لیکن پھر بیٹھ بھی جاتے تھے کیونکہ حضور بہت پڑھتے تھے، نفل میں بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو یہاں سے جو لوگ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک رہنمائی بھی ہے کہ جب تمہارا سینہ و سال زیادہ ہو جائے اور جسم بھاری ہو جائے، بوجھل ہو جائے، تو اس موقع پر تم بیٹھ بھی سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لو بس۔ لیکن جب تک سینہ و سال زیادہ نہ ہو اور جسم بھاری نہ ہو تو ضروری نہیں کہ نفل کو بیٹھ کر کے ہی ادا کر رہے ہیں، بلکہ کھڑے ہو۔ یہاں عام طور پر دیکھیں کہ عوام میں کہ نفل کو بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، اور ان کو اتنا ہی بتایا گیا کہ نفل بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ آدھا ثواب ختم کر دیتے ہیں۔ قیام آدھی نماز ہے، کسی کو بھی دیکھیں گے اور کہیں بھی دیکھیں گے تو نفل بیٹھ ہی کے پڑھیں گے، اور بھیتر میں پھر کھڑے ہوں گے، جوان آدمی، ہلکے پھلکے آدمی۔ ایسا ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب حضور کا سینہ و سال زیادہ ہوا تھا، وہ بھی نماز بھی حضور کی نماز کیسی نماز ہو، کھڑے ہو کر کے ہی شروع کرتے تھے، کیونکہ پڑھنا زیادہ رہتا تھا تو اکثر بیٹھ جاتے تھے۔ آج بات سمجھ۔ تو سینہ و سال اگر زیادہ ہو گیا، جسم بھاری ہو گیا، اور نفل آپ کو زیادہ ہی پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت نہیں، صرف زیادہ ہی پڑھنی ہے، نفل پہ کوئی تعداد تو ہے نہیں، آپ کو 100 رکعت بھی پڑھنی ہے، 500 بھی پڑھنی ہے، 1000، بعض لوگ 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو کتنا کھڑا رہیں گے وہ؟ تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، اور پھر ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ سینہ و سال زیادہ ہونے کی وجہ سے بیٹھے یا جسم کے بوجھل ہو جانے کی وجہ سے بیٹھے ہو۔ بس یہاں نہ سینہ و سال کسی کا زیادہ ہے، نہ جسم بوجھل ہے، زبردستی نفل میں بیٹھے ہیں، اور جو اتنا نہیں سیکھ سکے انہوں نے اور نماز کیا سیکھی ہوگی پچھلے سے؟ بہت کھڑے رہتے تھے حضور، اتنا کھڑے رہتے تھے کہ لگتا تھا کہ رکوع نہیں کریں گے، جی صاحب اتنا، اور رکوع ایسا کرتے تھے لگتا تھا رکوع سے سر ہی نہیں اٹھائے، اور سجدہ ایسا فرماتے تھے لگتا کہ سجدے ہی میں رہیں گے، بلکہ صحابہ کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں حضور نے وصال تو نہیں فرما لیا، جی صاحب اتنا لمبا سجدہ۔ جو اللہ کو دل سے یاد کرتا ایسے یاد کرتا، جلدی سے سر نہیں اٹھاتا، اور جس کو یاد نہیں کرنا، صرف روٹین پوری کرنی ہے، ذرا سا رکھا سر اور دل سے اٹھا کر کے بیٹھ گیا سر، پتہ نہیں کب سر جھکایا اور کب اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سینہ و سال زیادہ ہو گیا اور جسم بوجھل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ نفل نماز جو پڑھتے تھے اس میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو بیٹھنے والوں کے لیے بھی راستہ نکل آیا، لیکن کب نکلا؟ جب انہیں ضرورت ہو، ضرورت کا ہو تو بیٹھ جائیں، ضرور بیٹھ جائیں۔ ایک حدیث یہ ہو گیا۔ دوسری حدیث جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وعن عبد اللہ ابن مسعود قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من أول المفصل على تعريف ابن مسعود سورة في ركعة آخر الحامیم الدخان وأما يتساءلون۔ یہ دوسری حدیث جو ہے بہت جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ صورتیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں مفصل کی، ان کو ہم نے ترتیب دیا تھا، وہ 20 صورتیں ہیں،
ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. مفصل کی صورت ہے. مفصل آپ جانتے ہیں، بتایا تھا لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا. سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین تک، اور وہاں سے لے کے والناس کے سین تک. تو سورہ بروج سے لے کر کے والناس کے سین تک کی صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے. ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، زیادہ نماز میں یہی پڑھی جاتی ہیں. آج بس سورہ حجرات سے تو اس میں بھی 3 حصے کیے جاتے ہیں. سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک طوال مفصل، اور سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین تک اوساط مفصل، اور لم یکن الذین سے لے کر کے قصار مفصل. تو لمبی صورتیں 2 نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہیں. ظہر میں، ظہر کا وقت جو ہے اس میں حضور لمبی صورت پڑھتے ہیں، اور فجر میں اس میں ذرا سا لمبی صورتیں پڑھتے تھے. رہ گئے عصر میں اور عشاء میں درمیانی صورت، اس میں درمیانی صورت پڑھی. عصر میں اور مغرب میں جو ہے، عصر میں اور عشاء میں درمیانی، مغرب میں چھوٹی صورت، سمجھے؟ یعنی کہ سارے مفصل، یعنی اگر مفصل پڑھنا ہے، ورنہ قرآن سے کہیں بھی پڑھو، لیکن زیادہ تر حضور زور دیتے تھے مغرب میں چھوٹی صورت ہے. عارف رومی نے یہاں اسی مفصل کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک نو مسلم جو کہیں بیچارہ غلامی کر رہا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اسلام سیکھا تھا اس نے، تو اس کے آقا نے کہا، جس کے یہاں نوکری کر رہا تھا، جس کی غلامی کر رہا، صبح کے وقت، یہ بھائی خدا کے بندے مجھے باتھ روم جانا. پہلے باتھ روم وغیرہ سب باہر ہوتا تھا، اب تو سب اٹیچ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب چیز اٹیچ ہے، صرف قبر اٹیچ نہیں ہے، باقی سب اٹیچ ہے. وہ بنے گا تو اس کو بھی اٹیچ کریں گے کسی طرح سے. تو کہا مجھے باتھ روم جانا ہے. اس نے کہا تیار ہو، کیا چاہیے؟ ذرا وہ مٹی لے لینا. پہلے وہ صابن وابن تو تھا نہیں، مٹی ملتے تھے. ہمارے دیہاتوں میں اب تک مٹی سے سر دھویا جاتا ہے ابھی بھی. ذرا سے مٹی لے لینا، تولیہ لے لینا، اور میرے کپڑے لے لینا، اور چلو چل کے باتھ روم چلے. تو چلو باہر تھا وہ سب لے کے چلا. وہ بیچارہ ابھی چلا یہ تھا کہ مؤذن اذان پڑھنے لگا فجر کی. تو وہ رک گیا اذان سن کے. اذان کا مسئلہ یہی ہے، اذان ہو رہی ہو تو ہو سکے تو رک جا، اگر ممکن ہو تم سے تو رکنا چاہیے اور اس کا جواب دو. یہ حکم ہے. بہت جلدی ہو الگ بات ہے، لیکن ممکن ہو تو تم رک کر کے سن کر کے اس کا جواب. تو وہ رک گیا بیچارہ. اس نے مڑ کے دیکھا، کہا کہاں رک گئے آپ؟ اذان ہو رہی نا. بولے ہاں. وہ بھی مسلمان تھے. اب ان کو یاد آیا، مالدار آدمی کو کچھ جلدی سے یاد نہیں آتا نا، وہ اپنے مال میں کھویا رہتا ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے. تو وہ بھی رک گیا، لیکن یہ ابھی بھی نہیں چلا غلام. کہا آپ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا رکا ہوں اس لیے کہ اگر آپ اجازت دینا تو ابھی لم یکن الذین پڑھ کے آ جاتا ہوں. یہی لم یکن الذین ہی کا بڑا ہوشیار تھا وہ. یعنی فجر میں پڑھی تو جاتی لمبی آیت، لیکن میں لم یکن الذین ہی پڑھ کے آ جاتا ہوں جو مغرب میں پڑھی جاتی ہے. تو کیسے کہہ سکتے تھے کہ نہیں مت جاؤ آج کی طرح تھوڑے یا سروس کرو یا نماز پڑھو؟ ایسا نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے جائیے پڑھ لیجیے. چلا گیا صاحب. تو وہاں جماعت ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گیا. ابھی بیچارہ خود تو پڑھتا نہیں ہے. جماعت لمبی ہوئی، لمبا اچھا پڑھا اس نے، دیر تک پڑھا، لمبی قرات کی فجر میں اس نے. تو یہ انتظار کرتے رہے کہ اب نکلے گا، اب نکلے گا. دھیرے دھیرے سب مقتدی نکل گئے اور امام صاحب بھی نکل گئے، لیکن یہ بیٹھا ہوا ابھی بھی نہیں نکلتا وہاں سے. تب تو اس کو بڑی حیرت ہوئی. پکار کر کے کہا بھائی خدا کے بندے، سب لوگ نکل گئے اور امام صاحب بھی نکل گئے، امام سب سے بعد میں نکلتے ہیں، وہ بھی نکل گئے، تو ابھی بھی بیٹھا ہے. کہا بس آیا ہی چاہتا ہوں، بس ابھی آیا چاہتا ہوں. کچھ نہیں بولا. تھوڑی دیر رکا رہا، ابھی بھی نہیں آیا. پھر اس نے آواز دی کہ بھائی کب آئے گا تو؟ میں تو یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں. کہا بس ابھی آیا چاہتا ہوں. 2 بار ہو گیا، تیسری بار تو جلال میں آ گیا، تو آ ہی جائے گا. تو میں غصے میں آ کے کہا وہ بندے خدا کے، کیا تجھے مسجد نے پکڑ لیا کیا؟ ایسا بولا. اب بولا وہ وہاں سے اٹھتا تو ہے نہیں، کہتا بس ابھی آیا. کیا تجھے مسجد نے پکڑ لیا؟ تب وہاں سے اندر سے وہ کہتا ہے کہ اب آپ نے بڑے پتے کی بات کہی، بڑے پتے کی بات کہی آپ نے. واقعی مجھے جو ہے مسجد نے پکڑ لیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے پکڑا ہے مسجد میں. میں چاہتا ہوں تھوڑا وقت مسجد میں اور لگاؤں، لیکن آپ بھی تو پکڑے گئے ہیں. جیسے میں پکڑا گیا ہوں آپ بھی پکڑے گئے. فرق یہ ہے کہ مجھے اندر مسجد میں پکڑا گیا، آپ کو باہر پکڑا گیا ہے. تو میں کیا پکڑا گیا ہوں؟ آپ پکڑنے گئے ہوتے تو آپ بھی میرے ساتھ مسجد میں آتے. اب تو آپ باہر سے پکڑے گئے ہیں، میں اندر سے پکڑا. آپ ایسے پکڑے گئے ہیں کہ اندر نہیں آ سکتے. میں ایسا پکڑا گیا کہ باہر نہیں آ سکتا، اندر سے پکڑا. اب شرما گئے ہو. آپ بھی پکڑے گئے. یہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ پکڑے گئے ہیں، نہیں آ سکتے اندر، یہ نہیں آ سکتے. دونوں پکڑے گئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے مسجد کے پابند ہیں، انہیں بلاؤ تو بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک تھوڑا سا وقت اور گزارنا ہے مجھے اللہ کے گھر میں. بس سمجھ میں شرما کے بیچارے کچھ بولے نہیں، کیا کہہ سکتے. اب ان کے ایک شعر کو کم از کم سنا ہی دوں. میں عارف رومی کا نام لیا، کیا کہنا صاحب آپ کی. کہتے ہیں ہر کی نہ گزارت تو راہ کائی دروں، او نہ گزارت مارا قائم پرو. جس ذات نے مجھے تجھے باہر سے پکڑ لیا، اندر نہیں آنے دے رہا، اسی ذات نے مجھے اندر سے پکڑ لیا، باہر نہیں آنے دے رہا. دونوں پکڑے گئے ہیں. کوئی باہر سے پکڑا گیا ہے، اندر نہیں آ سکتا. کوئی اندر سے پکڑا گیا، باہر نہیں. پکڑے گئے ہیں. کوئی غیبی چین ہے، پکڑ رہا ہے.
اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرو بس. تو مفصل کی کچھ صورتیں ہیں وہی مفصل اب سمجھ میں آ گیا نا. سورہ حجرات سے لے کے اور ناس کے سین تک کی صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے. ایسی 20 صورتوں کو انہوں نے ترتیب دیا تھا اور بھی صحابہ نے ترتیب دیا تھا مفصل کی صورتوں کو, اس میں سے یہ بھی تھے. وہی کہہ رہے ہیں کہ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہم. 2 صورتوں کو کبھی کبھی ملا کے حضور پڑھ لیتے, ایک پڑھ کے دوسری بھی پڑھ لیتے تھے, مفصل ملا دیتے تھے. ایسی 20 صورتوں کو میں نے جمع کیا کہ حضور ایک صورت پڑھ کے دوسری کو بھی ملا دیتے تھے. جیسے حافظ کرتا ہے تراویح میں, ایک صورت پڑھ کے دوسری کو بھی اسی میں ملا دیتا ہے. تو ایسی 20 صورتوں کو میں نے جمع کیا ہے. ان کو ایک دوسرے سے ملا دیتے تو ملتی جلتی ہوتی ہیں, سمجھنا چھوٹی اور بڑی ہونے میں معنوی اعتبار سے. کبھی کبھی 2 سورہ کو ملا کے حضور پڑھتے تھے, ایک پڑھ کے دوسرے کو ملا دیتے تھے. فذکر 20 سورۃ, تو 20 صورتوں کا ذکر کیا. من اول المفصل, اول مفصل سے. یہ جو وہ جمع کیا تھا عبداللہ ابن مسعود نے. فی رکعت آخرہن, ایک رکعت میں کبھی کبھی حضور 2 صورتیں جمع کر دیتے تھے. اور یہ جو 20 صورتیں جمع کی تھی اس کے آخر میں سے ایک تو حامیم الدخان ہے اور دوسرے جو ہے اما یتساءلون, متفق علیہ. یہیں پر یہ بات ختم ہو گئی. یہاں ایک سورہ پڑھنا مشکل ہے, وہ 2 حضور ملا دیتے تھے. صحابہ نے اس کو بھی جمع کر لیا, 2 صورتوں کو حضور ملا دیتے ہیں. بس کیا کہنا صاحب حضور. انہی 2 حدیثوں کے اوپر پہلی فصل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب دوسری فصل اسی کی, آپ کے رات کی نماز کی ہے. اب اس میں دیکھیے گا کہ کیا ہے. یہ ابھی سے پہلی فصل ختم ہوئی ہے. نماز کا معاملہ بہت زیادہ طولانی ہے, اسی لیے نماز کا ذکر بھی بہت لمبا ہے. اب یہ رات کی نماز کی صرف پہلی فصل ہوئی ہے, سمجھے. ابھی دوسری میں دیکھیے گا کہ کیا ہے. آج اسی پر اتفاق کیجیے, چونکہ فصل ختم ہوئی لہٰذا کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھیے. جس کی باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ اسے قبول کرے.